بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہام کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اسوان کمرے میں پہنچی تو ایاد بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھ کر ہاتھوں پر لوشن لگانے لگی۔ گردن موڑ کر اسے دیکھا اور گلا کھنکارا۔ اس ویک ہم گھر چلیں گے کیا؟ ریما آنٹی اور ادب انکل کے ساتھ وقت گزاریں گے۔ اسوان نے اسے مخاطب کیا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ نہیں۔ اس کے صاف انکار پر اسوان کا منہ کھل گیا۔ مگر کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ کیوں؟ تم بھول گئی میں صرف تمہارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، ایاد نے مسکراہٹ دبا کر جتایا۔ کا کیا مطلب؟ وہ گڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم نے گلا لئی سے غالباً کچھ ایسا ہی کہا تھا۔ وہ ابرو چڑھا کر اسے یاد دلا رہا تھا۔ وہ تو بس۔ وہ خفت سے لب کاٹنے لگی۔ ویسے میں ابھی فری ہوں، تم چاہو تو ہم وہ مووی روک کر اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اسوان نے جھٹ سے انکار کیا۔ کیا نہیں؟ وہ رک کر حیرت سے پوچھنے لگا۔ مطلب آپ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، اسوان نے گھبرا کر نظریں چراتے ہوئے اسے جواب دیا۔ اور میں کیا چاہتا ہوں؟ ایاد دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسوان نروس ہو گئی۔ وہی جو آپ ابھی بول رہے تھے کہ ہم، وہ جھجک کر بول رہی تھی جب ایاد نے ہنس کر نفی میں سر ہلایا۔ یہی کہ میں فری ہوں، ہم کوئی مووی دیکھ لیں۔ میں مووی کی بات کر رہا تھا، تم کیا سمجھی؟ وہ ہنسی دبا کر پوچھ رہا تھا۔ اسوان شرمندہ ہو گئی۔ میں بھی یہی کہہ رہی تھی، ظاہر ہے وہ شرمندگی سے وضاحت دے رہی تھی۔ چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ مجھے کیوں لگا تمہارا کوئی اور مطلب تھا۔ ایاد کے لیے ہنسی دبانا مشکل ترین ہو گیا۔ یقین کریں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ شرمندگی سے مرنے والی ہو رہی تھی۔ وہ سر ہلا گیا۔ یقین کرو میں سب سمجھ گیا ہوں۔ اس کا لہجہ صاف مذاق اڑاتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسوان خفت سے رخ موڑتی لب کاٹنے لگی۔ آؤ کوئی مووی دیکھتے ہیں، وہ نرمی سے بولا اور لیپ ٹاپ پر مووی تلاش کرنے لگا۔ وہ اٹھی اور بیڈ پر چڑھتی جھجک کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ایاد نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ کچھ فاصلے پر بیٹھی سر جھکائے خفت زدہ سی انگلیاں چٹکھا رہی تھی۔ تمہیں کیسی مووی پسند ہے؟ ایکشن، رومانس، ہارر؟ اس کے سوال پر اسوان نے سر اٹھایا۔ کامیڈی، اس کے جواب پر وہ مسکرایا۔ تم تو خود بھی کامیڈی کا کریکٹر لگتی ہو، ایاد آہستگی سے بڑبڑایا تو اسوان نے منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ چلو آج رومانٹک مووی دیکھتے ہیں، ایاد نے اچانک اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کر لیا۔ اسوان بری طرح سٹ پٹا گئی۔ نہیں، میں وہ نہیں دیکھتی، اس نے گھبرا کر انکار کیا۔ ایاد کو اس کی حالت پر ہنسی آنے لگی۔ کیوں نہیں؟ آج دیکھتے ہیں نا، آخر مجھے تمہارے ساتھ ایک اچھا وقت بھی تو گزارنا ہے۔ وہ اس کے گرد بازو پھیلاتا اچھا لفظ پر زور دے کر مووی لگا گیا۔ اسوان اپنی بات میں خود پھنس گئی تھی۔ ہچکچا کر اسکرین کی طرف دیکھنے لگی۔ مووی کامیڈی تھی۔ اسوان مطمئن ہوئی۔ مووی دیکھتے ہوئے بے ساختہ ایاد کی طرف نظر اٹھائی۔ وہ اسکرین کی طرف نظر کیے ہنس رہا تھا اور اسوان لبوں پر مسکراہٹ سجائے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ مووی کے مناظر پس منظر میں جا چکے تھے۔ اس کی آنکھوں کو کوئی اور ہی منظر بھا گیا تھا۔ ایاد خان کے دلکش چہرے پر بکھری مسکراہٹ اور اس کی بادامی آنکھوں میں نظر آتی ٹوٹے ستاروں جیسی چمک، اور ایاد نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور اسے یوں یک ٹک خود کو دیکھتا پا کر ٹھٹک گیا۔ وہ گڑبڑا کر سامنے دیکھنے لگی۔ اس کے مسلسل دیکھنے پر گھبرا کر چہرے پر آیا نادیدہ پسینہ صاف کرنے لگی۔ تم مجھے کھل کر دیکھ سکتی ہو، تمہارا ہی ہوں۔ وہ اس کے سر سے سر ٹکراتا شرارت سے مسکرا کر بولا۔ اسوان جھیپ کر سر جھکا گئی۔ محبت ان کے گرد پنکھ پھیلائے گول گول گھومنے لگی تھی، کسی چکور کی مانند
جو دیوانہ وار چاند کے گرد گھومتا اور اسے تکتا رہتا ہے۔ الہام اور احواد، یہ سوچ کس کو آئی؟ الہام 3 سال چھوٹا ہے احواد سے۔ رباز نے ماں سے سوال کیا۔ خانی مورے چاہتی ہیں، ویسے تو عمر سے فرق نہیں پڑتا۔ احواد نازک سی لڑکی ہے، چھوٹی ہی لگتی ہے، مگر پریہان بتاتے ہوئے گہرا سانس بھر کر رکی۔ مگر الہام نہیں چاہتا ہوگا۔ رباز نے سوالیہ انداز میں ابرو چڑھا کر انہیں دیکھا۔ ہاں، اس نے مورے سے خود کہا جہاں چاہے اس کا نکاح کر دیں۔ اب کہتا ہے میں تب پریشان تھا، فلو میں کہہ گیا لڑکی سے کہیں انکار کر دے۔ پریہان پریشانی سے بتا رہی تھی یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ بالکل نہیں کہیے گا کچھ لڑکی سے، یہاں مذاق چل رہا ہے کوئی۔ اگر وہ پہلے ہاں کہہ چکا ہے تو اب اسے سر جھکا دینا چاہیے۔ رباز غصے سے بولا۔ پریہان اس کے یوں اچانک غصہ کرنے پر چونک گئی۔ رباز تم کچھ ڈپریس لگ رہے ہو، بات بات پر غصہ اور خفگی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ پریہان الہام کو بھلا کر اس کے لیے فکر مند ہوئی۔ مجھے کیا ہونا ہے، آپ خود دیکھیں، الہام کی یہ حرکت ٹھیک بھی تو نہیں ہے۔ وہ گڑبڑا کر وضاحت دینے لگا۔ وہ ٹھیک تو واقعی نہیں تھا۔ دماغ پر ایقان کا جملہ جو چپکا ہوا تھا۔ ہاں وہ ہے، مگر تم اپ سیٹ لگ رہے ہو، اور وجہ الہام بالکل نہیں ہے۔ ایقان بھی صبح سے کمرے میں بند ہے۔ تم دونوں میں کوئی لڑائی ہوئی ہے کیا؟ رباز نے پریہان کی کھوجتی نظروں سے نظریں چرا کر گہرا سانس بھرا۔ ایقان کو سوچتے ہی اس کا ضبط جواب دینے لگتا تھا۔ اسی پل حویلی کے باہر اورات کی گاڑی آ کر رکی۔ خان داور کی گاڑی بھی اس کی گاڑی کے پیچھے تھی۔ اورات گاڑی سے نکلتے ہی تیزی سے اندر بڑھ گیا۔ حمالہ گاڑی سے نکل کر ابھی کھڑی ہوئی تھی کہ خان داور اس کے سر پر پہنچے اور اسے گھورا۔ اندر آؤ، تم سے بات کرنی ہے۔ خان داور کے سنجیدہ لہجے پر وہ گھبرا کر انہیں دیکھنے لگی۔ اندر جانے تک وہ وضاحت کے الفاظ سوچتی رہی، مگر اندر تو باقی سب بھی اسی کے منتظر بیٹھے تھے۔ وہ سہم گئی۔ الفاظ کی ساری ترتیب الٹ پلٹ ہو گئی۔ تمہیں منع کیا تھا نا حمالہ، کتنی بار منع کر چکا ہوں کہ خٹک حویلی مت جانا، کیوں گئی تم وہاں؟ خان داور کا اندر جاتے ہی ضبط ٹوٹا تھا۔ میں خود نہیں گئی تھی، میں خٹک حویلی نہیں جانا چاہتی تھی، مجھے وہ زبردستی لے گئے، وہ روحان سی ہو کر وضاحت دے رہی تھی۔ خان داور، مجھے تمہاری بیٹی نے آج اور بھی زیادہ مایوس کیا ہے۔ تم سب کو لگتا تھا میں ظالم ہوں، مگر میں پہلے روز سے یہی بغاوت اس میں دیکھ رہی ہوں۔ اورات کو ذلیل کروانے کے لیے یہ ایسی حرکتیں کرتی ہے۔ خانی بیگم تپتے لہجے میں بول رہی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے، بس مورے کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے گھبرا گئی ہے۔ مرحا پریشان سی اس کی طرفداری کر رہی تھیں۔ اس کی سائیڈ مت لو مرحا، یہ بچی ہے کیا جو یہ حرکتیں الٹی سیدھی کرتی رہے گی؟ ڈھٹائی کی حد ہو گئی ہے۔ ایک فرد نے اسے سمجھایا اور یہ پھر بھی منہ اٹھا کر وہاں چلی گئی۔ خان داور غصے سے اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ انہیں رہ کر یہ بات چبھ رہی تھی کہ حمالہ ماہد خان کے ساتھ گئی تھی، اور اگر وہ حویلی کے بجائے کہیں اور لے جاتا تو۔ حمالہ گھبرائی ہوئی سی اورات کو تلاشنے لگی۔ وہ سارے راستے خاموش اور سوچ میں گم رہا تھا۔ اس نے غصہ بھی نہیں کیا تھا۔ آج سب کے درمیان ناکام ہوتی وضاحتوں کے بعد اسے اورات خانزادہ کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ آتے ہی نہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا۔ اسے رونا آ رہا تھا، وہ رونا نہیں چاہتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ سب بچی کو شروع ہو گئے ہو، آرام سے بھی تو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس کے اپنے ہیں، وہ لوگ بھی چلے بھی گئی ہے تو ایسا جرم نہیں کیا کہ کٹہرے میں کھڑا کر دیا جائے۔ خان عاذر نے حمالہ کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر سب کو ٹوکا۔ اب غصہ کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ اور حمالہ بیٹا، تم بھی آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، یہ بہت غلط حرکت تھی۔ خانزادہ نے خان داور کو ریلیکس ہونے کا کہہ کر سنجیدگی سے حمالہ کو دیکھا۔ چاچو میں نے کچھ نہیں کیا۔ حمالہ رونے والی ہو گئی۔ وہ سب کی بے یقینی سے دل برداشتہ ہونے لگی۔ اورات وہاں سے
اور رات وہاں اس کو بچانے کے لیے موجود نہیں تھا تو کیا وہ بھی اس پر غصہ ہے؟ اس کا جی چاہا زور زور سے روئے اور سب سے ناراض ہو جائے۔ کوئی اسے سمجھ کیوں نہیں رہا؟ تمہیں اب بھی لگتا ہے تم ٹھیک ہو حمالہ؟ خانداور کا دماغ گھوم رہا تھا۔ مرحا نے بے ساختہ حمالہ کو چپ رہنے کا اشارہ دیا۔ میں کرتا ہوں اور آج سے بات۔ آج سے تمہارا یونی جانا بند۔ نہ تم باہر نکلو گی نہ کوئی مسئلہ ہوگا۔ خانداور نے اٹل لہجے میں فیصلہ سنایا اور اس بار کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ حمالہ گل جان بیگم کی گود میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اور رات سیدھا خان رباز کے کمرے میں پہنچا۔ دروازے پر رک کر ہلکی سی دستک دی مگر جواب نہیں آیا۔ ایقان سے کہو اوپن ٹیرس پر آئے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے ایک ملازمہ کو ہدایت دی اور وہاں سے چلا گیا۔ ملازمہ نے اندر جا کر ایقان کو اس کا پیغام دیا۔ وہ چہرے پر پانی کے چھینٹے مار کر دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھتی ٹیرس پر پہنچی۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے چیئر پر بیٹھا، دور لان میں لگے پودوں کو دیکھ رہا تھا۔ نیلی آنکھوں میں سرخی چھائی تھی۔ ایقان کو اس کے بلاوے پر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ السلام علیکم لالا۔ وہ دوپٹہ چادر کی طرح خود پر پھیلائے اس کے سامنے پہنچی۔ وہ سیدھا ہو کر سر کے اشارے سے جواب دے گیا۔ بیٹھو، تم سے بات کرنی ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ایقان الجھی ہوئی سی اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ ماہد خان سے ابھی تک کانٹیکٹ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اس کے سنجیدہ براہ راست سوال پر ایقان کو جھٹکا لگا۔ میں نے نہیں، وہ ہکلا کر بات بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور رات کی نظر اب بھی اس کے چہرے کے بجائے دور پودوں پر جمی ہوئی تھی۔ میں اس سے مل کر آ رہا ہوں، اس کے پاس تمہاری پرسنل ریکارڈنگ ہے۔ میں یہ بات رباز لالا سے بھی کر سکتا تھا مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اگر تم واقعی لالا سے طلاق لے کر ماہد خان سے شادی کرنے کا سوچ رہی ہو تو اپنے دماغ سے یہ خناس نکال دو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اگر کوئی دوسری وجہ ہے تو میں سننا چاہوں گا۔ وہ اب بھی اسی سنجیدہ مدھم لہجے میں بات کر رہا تھا۔ ایقان کی آنکھیں بھر آئی۔ میں ایسا نہیں چاہتی، وہ مجھے بلیک میل کرتا تھا۔ وہ اسے بتاتے ہوئے رو پڑی اور رات کے جبڑے تن گئے۔ موبائل دکھاؤ اپنا، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ وہ میسیج ڈیلیٹ کر دیتا تھا۔ حمالہ اس کے پاس ہے، پتہ نہیں وہ اسے کہاں لے گیا۔ حمالہ کی خاطر وہ اسے سب بتاتی۔ شدت سے رو پڑی اور رات کا جی چاہا ابھی جا کر ماہد خان کا قتل کر ڈالے۔ حمالہ گھر آ چکی ہے، وہ ٹھیک ہے، پریشان مت ہو۔ اور رات کے بتانے پر ایقان ٹھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ عورت جب گھر کے مردوں پر یقین نہیں کرتی نا ایقان، تب باہر کے مردوں کو گھر میں گھسنے کا موقع مل جاتا ہے۔ تم اگر رباز لالا کو بتا دیتی تو آج وہ تمہارے بارے میں کسی سے کوئی بکواس کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ اس سے شادی تمہاری نہیں، حویلی والوں کی غلطی تھی۔ ہم سب کو شرمندہ ہونا چاہیے، تمہیں نہیں۔ تمہاری طلاق مانگنے کی ریکارڈنگ وہاں سب کے درمیان وہ چلا کر سنا رہا تھا۔ کیا تمہیں لگتا ہے اپنے آپ کو کھلونے کی طرح پیش کر دینا ہی اس مسئلے کا حل تھا؟ اور رات نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا۔ وہ آنسو بہاتی سر جھکا کر سن رہی تھی۔ ماہد خان اب دوبارہ کبھی تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ رباز لالا کو سب بتا دینا، غلط فہمی کو مزید مت بڑھنے دینا۔ تم نے غلطی کی ہے، معافی مانگ لینا۔ وہ بڑے بھائی کی طرح اسے سمجھا رہا تھا۔ ایقان بے ساختہ اسے دیکھنے لگی۔ وہ غصہ ہوں گے، انہوں نے میرا یقین نہیں کیا تو؟ وہ پریشان سی اس سے سوال کر رہی تھی۔ وہ ضرور یقین کریں گے، اگر نہ کرے تو مجھے بلا لینا، میں یقین دلا دوں گا، وہ نرمی سے بولا۔ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ ایقان کو یکدم سہارا سا ملا تھا۔ وہ یک ٹک اور رات کو وہاں سے جاتا دیکھ رہی تھی۔ یہ کون سا روپ تھا اس کا؟ خانی بیگم اکثر کہتی تھیں اور رات بہت ذمہ دار انسان ہے۔ ایقان کو آج اس کی بات پر یقین آ گیا تھا۔ وہ خان رباز سے معافی مانگ کر اسے وضاحت دینے کو تیار تھی۔ وہ جانتی تھی وہ بہت کچھ غلط کر چکی ہے،
ادب خان کو ماہد کی حالت کا پتہ چلا تو وہ فوراً خانزادہ کے پاس پہنچے اور انہیں سب بتایا۔ ماہد خان کو اورات نے زخمی کیا۔ خانزادہ ادب خان کی بات پر حیران پریشان رہ گئے۔ جی ہاں، اس کا بہت خون ضائع ہو چکا ہے، مگر وہ خطرے سے باہر ہے۔ ادب خان نے سنجیدگی سے بتایا، یہ لڑکا میرا دماغ خراب کر رہا ہے اب۔ خانزادہ دانت کچکچا کر رہ گئے تھے۔ آج تک خان حویلی کے مردوں نے ایسی حرکت نہیں کی تھی۔ ان کے الفاظ اور رعب کافی ہوا کرتا تھا۔ اورات خانزادہ پہلا مرد تھا جو اب ہتھیار کا استعمال کر رہا تھا۔ ان کے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ ادب خان کے جاتے ہی انہوں نے اورات کو بلوایا۔ وہ ایقان سے بات کرنے کے بعد خانی بیگم اور پریہان کے پاس بیٹھا تھا۔ خانزادہ کے بلاوے پر مردان خانے میں پہنچا۔ سامنے خانزادہ اور خانداور پریشان سے بیٹھے تھے۔ آپ نے بلایا مجھے؟ وہ ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تم نے ماہد خان پر فائر کیے؟ کھٹک حویلی میں جا کر خانزادہ نے اسے گھور کر سوال کیا۔ جی ہاں، وہ اعتماد سے سر ہلا گیا۔ کیوں؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ اگر اس کا زیادہ نقصان ہو جاتا، وہ مر جاتا، تو علاقے والوں کو کیا منہ دکھاتا میں کہ میرا اپنا بیٹا قتل کرتا پھر رہا ہے؟ خانزادہ غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ خاموش رہا۔ بیٹا، میں شرمندہ ہوں تم سے۔ یقیناً حمالہ کی بے وقوفی کی وجہ سے تم نے وہ حرکت کی۔ میں نے ڈانٹا ہے اسے، وہ دوبارہ تمہیں تنگ نہیں کرے گی۔ خانزادہ کی بات ٹھیک ہے، تمہیں ماہد خان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایسے تو دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں اور نسلیں اس لپیٹ میں آ جاتی ہیں۔ خانداور نے اسے نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی۔ حمالہ نے کچھ نہیں کیا اور وہ اب شادی شدہ لڑکی ہے، پلیز اسے آئندہ نہیں ڈانٹیے گا۔ ماہد خان کے ساتھ میں نے وہی کیا جو ٹھیک تھا۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بات کر رہا تھا۔ خانداور حمالہ کی طرفداری پر توجہ سے اسے دیکھنے لگے، جبکہ خانزادہ کو اس کا آخری جملہ غصہ دلا گیا۔ کیا ٹھیک ہے؟ قتل کرنا ٹھیک ہے؟ بزدلوں کی طرح ہتھیار کا استعمال کرنا تمہاری نظر میں ٹھیک ہے؟ خانزادہ دانت کچکچا کر بولتے اسے گھور رہے تھے۔ ماہد خان جیسے لوگوں کا قتل ہونا بھی غلط نہیں ہے۔ وہ گھٹیا انسان حمالہ کو یونی سے زبردستی کھٹک حویلی لے کر گیا تھا۔ حمالہ کی طرف سے مجھے میسج کر کے ہمارے درمیان غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس چیپ حرکت کا جواب آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ جرگہ یا پھر وہی بیٹھ کر بات کرنا؟ وہ ضبط سے بول رہا تھا۔ اس کی بات پر دونوں ٹھٹک گئے۔ خانداور حمالہ کے لیے فکر مند ہو گئے۔ اس نے ایسا کیا ہے تب بھی سیدھا اس کی حویلی میں جا کر قتل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ میں بات کر لیتا ان لوگوں سے، اس حرکت کا سوال کرتا، ضرورت پڑتی تو سزا بھی دے دیتا، مگر تم نے جو غلط کیا ہے وہ… خانزادہ نے سختی سے اس کی بات کی نفی کی۔ کچھ چیزیں بات کرنے سے کنٹرول نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کا علاج یہی ہے کہ پہلے روز ان کو حد بتا دی جائے، کم سے کم میرا یہی خیال ہے۔ آپ کا سب پر بہت رعب ہے، سب مانتے ہیں آپ کی، مگر اب بھی آپ کے گرد اتنے دشمن چھپے ہیں۔ پہلے روز ان کو حد بتا دی ہوتی تو آج کسی کی اوقات نہ ہوتی ہماری حویلی کی عورتوں کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی۔ وہ صاف گوئی سے بولتا جا رہا تھا۔ خانزادہ نے بے چارگی سے اسے دیکھا۔ وہ خطرناک سوچوں کا مالک تھا۔ اس کی نظر میں دشمنوں کو پہلے وار میں ختم کر دینا، پھر چاہے قتل کر دیا جائے۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ نہیں تھا۔ خانزادہ حدید بھی معاملات کو سمجھداری سے سلجھا لینے میں ماہر تھے، اور اب اورات خانزادہ بھی، مگر اس کا طریقہ اپنے باپ سے بالکل برعکس تھا۔ خانداور بھی فکر مندی سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کے لہجے اور باتوں میں سرد پن اور سختی تھی۔ اورات، جو ہوا سو ہوا، آئندہ تم کسی معاملے میں دخل نہیں دو گے، میں سب خود سنبھال سکتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا میری حویلی کے لیے کوئی جرگہ بیٹھے۔ خانزادہ نے اسے سختی سے روکتے ہوئے کہا، آپ مجھے اپنی حویلی کے معاملات سے دور کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، مگر جہاں میں انوالو ہوں گا
وہاں میں اپنے طریقے سے ہی ڈیل کروں گا، فکر نہیں کریں، جرگوں کی نوبت کبھی نہیں آنے دوں گا۔ وہ سنجیدگی سے انہیں یقین دلا کر اٹھا اور مزید کچھ بولے بنا وہاں سے چلا گیا۔ خانزادہ پیچھے سر پکڑ کر بیٹھے تھے، وہ اسے حویلی کے معاملات سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ ہمیشہ اسے اپنی جگہ دینے کا سوچتے تھے، مگر اس کا طریقہ کچھ سختی بھرا تھا اور انہیں پریشانی تھی وہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے گا۔ وہ سب سے بات کر لیتے تھے، سب کو سمجھا لیتے تھے، مگر آج تک انہیں سب سے مشکل عورت کو اپنی بات سمجھانا لگتا تھا۔ نہ وہ اس سے بات کر پاتے تھے، نہ وہ ان کی بات سمجھ پاتا تھا۔ پریشان مت ہو، ماہد خان اب اپنی حد سے بڑھ رہا تھا، شاید اسے لگام ڈالنے کا یہی بہتر طریقہ تھا۔ خانداور نے خانزادہ کو اطمینان دلایا، وہ گہرا سانس بھر کر بے چارگی سے سر ہلا گئے۔ ماہد خان کی فکر کسے تھی؟ انہیں تو اوراد خانزادہ کے چھپے ہوئے روپ ڈرا رہے تھے۔ ابراہیم اور حمینہ شام تک شہر پہنچے تھے، کھانا دونوں نے باہر ہی کھا لیا تھا۔ گھر پہنچے تو حمینہ اپنے پرانے کمرے کی طرف بڑھی۔ ابراہیم نے اسے اپنے کمرے سے آگے بڑھتا دیکھ کر چونک کر پکارا، حمینہ کہاں جا رہی ہو؟ اس نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامی تھی، وہ رک گئی۔ کمرے میں اس نے معصومیت سے دوسری طرف موجود کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اب تمہارا روم یہ ہے، میرے پاس رہو گی تم؟ تمہیں کیا لگتا ہے شہر آنے کے بعد ہم اجنبی بن گئے ہیں؟ ابراہیم نے مسکرا کر اسے اپنی طرف کھینچا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہ اس کے کمرے میں جا کر رک گئی۔ ابراہیم اپنے بستر پر نیم دراز ہوتا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت سے نظریں گھما کر چاروں اطراف میں دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا دیکھ رہی ہو؟ ابراہیم دلچسپی سے اس کی حرکتیں دیکھنے لگا۔ آپ کا روم پیارا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک اور شوق تیر رہا تھا۔ ابراہیم ہنس پڑا۔ وہ چلتی ہوئی بیڈ کے کنارے جا کر بیٹھی اور اپنے عین سامنے لگے اسٹائلش سے لارج سائز مرر میں اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابراہیم اٹھ کر بیٹھتا اس کی طرف جھک کر سوال کر رہا تھا۔